انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو مسائل سمجھانے ہیں میں وہ بات شروع کرنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی امت نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو جب نبی قیامت تک نہیں آئیں گے، اب سوال یہ ہے کہ قیامت تک امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ امت کو سمجھائے گا کون؟ امت کو دین کی طرف لے جائے گا کون؟ امت کس کے پیچھے چلے گی؟ ان میں سے 4 طبقات وہ ہیں کہ جن کا احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ میں درس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قرآنی آیات آج کی مجلس میں پیش نہیں کر رہا۔ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 عام صحابہ کرام، نمبر 3 فقہائے اعظام اور نمبر 4 علماء کرام۔ یہ 4 طبقے وہ ہیں جو قیامت تک امت کی رہنمائی کریں گے۔ نمبر 1 پیغمبر کے جانے کے بعد خلفائے راشدین۔ حدیث مبارک میں موجود ہے، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم التفت الینا، پھر حضور نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فبعثنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اللہ کے نبی نے ایسا گفتگو اور واعظ فرمایا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور لوگوں کے دل تھے وہ کانپنے لگے۔ اللہ کے نبی نے واعظ فرمایا، قام رجل، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع او قال مبدع، اللہ کے نبی آج آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید دوبارہ ہمیں آپ کی تقریر سننے کا موقع نہ ملے، ہمیں یوں لگتا ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ باتیں ایسے فرما رہے ہیں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا بات کرے۔ اللہ کے نبی فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، ہمیں کوئی باتیں سمجھا دیں تاکہ ہم آپ کے جانے کے بعد ان باتوں کو پلے باندھ کر چلتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ میرے دین میں اختلافات کو دیکھے گا۔ توجہ رکھنا، دین میں اختلافات کو دیکھے گا۔ آج ہماری جو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جی دین میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، یہ الجھن کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد تمہیں میرے دین میں اختلاف دیکھنے پڑیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ دین میں اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تم نے اختلافات سے کیسے بچنا ہے؟ نمبر 1 علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میری سنت کی پابندی کرنی ہے، میری سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ذرا ایک نکتہ سمجھیں، میں آگے چلنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا فعلیکم بحدیثی، میری حدیث کو لازم پکڑنا ہے، فرمایا فعلیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں 2-3 وجہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک مسئلے پہ 2 سنتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہو سکتی ہیں، ایک مسئلے پر 2 سنتیں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، ایک مسئلے پہ ہو سکتا ہے ایک حدیث منسوخ ہو اور ایک بات میں ناسخ ہو، لیکن سنت کے مسئلے پہ نہیں ہو سکتا، ایک سنت منسوخ ہو اور ایک سنت ناسخ ہو۔ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، سنتیں منسوخ کبھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت ضعیف کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، علماء کے بیانات سنیں، ہمارے موافقین کو نہیں ہمارے مخالفین کو سنیں، وہ یہ تو کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ سنت ضعیف ہے۔ حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے، سنت کو ضعیف کبھی نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فعلیکم بحدیثی نہیں فرمایا بلکہ فعلیکم بسنتی فرمایا، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھا کرو کہ 3 دلیلیں دی۔ نمبر 1، ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہو سکتی ہیں، 2 سنتیں
نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، سنت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، حدیث ضعیف ہو سکتی ہے لیکن سنت ضعیف نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ میں پورے دعوے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر کہہ دو اللہ کے نبی نے سنت پر عمل کی بات کی ہے، حدیث پر عمل کی بات نہیں کی، اس کی وجہ حدیث وہ بھی ہے جو پہلے دور کی، حدیث وہ بھی ہے جو بعد کے دور کی، لیکن سنت وہ نہیں جو پہلے دور کی، سنت وہی ہے جو آخری دور کی ہے۔ آپ حضرات نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ نہیں فرمایا النکاح من حدیثی، نکاح میری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے اللہ تو 100 شہید کا اجر دے گا، یہ نہیں فرمایا میری حدیث کو زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا خدا اجر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دین میں اختلاف نظر آئے میری سنت سے اختلاف مٹانا، یہ نہیں فرمایا میری حدیث سے اختلاف مٹانا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے بات سنت ہی کی ہے، اب ذرا ذوق کی بات سمجھیں۔ آپ دیوبند والوں کے پاس آئیں، دیوبند کے جہاں شعبے جہاد کے ہیں، جہاں شعبے مناظرے کے ہیں، جہاں شعبے خانقاہ کے ہیں، جہاں شعبہ سیاست کا ہے، جہاں شعبہ مدرسے کا ہے، وہیں شعبہ دعوت اور تبلیغ کا بھی ہے۔ آپ جب بھی دعوت اور تبلیغ میں جائیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بھئی ایک حدیث پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے، کہتے ہیں ایک سنت پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے حدیث زندہ کرو، وہ کہتے ہیں سنت زندہ کرو۔ وہ یہ نہیں کہتے حدیث مٹنے کا اللہ غم پیدا فرما دے، فرماتے سنت مٹنے کا غم پیدا فرما دے، کیوں اللہ کے پیغمبر نے بات سنت کی ترغیب کی ہے۔ یہی وجہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں اہل و سنت کہتے ہیں، جو کہ پیغمبر نے سنت کو پابندی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ فعلیکم بسنتی، اب آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا تو پھر آپ کو درس حدیث کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پھر درس سنت ہی رکھ لیں، درس حدیث کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ذہن میں سوال آئے گا نا، میں ساری الجھنیں دور کرتا ہوں تاکہ کوئی الجھن رہ نہ جائے، کوئی بندہ یہ نہ کہ فلاں اعتراض کیا ہے۔ ہمیں درس حدیث ضرورت اس لیے پیش کی ہے کہ سنت جو بھی ہوگی یا قرآن سے ثابت ہوگی یا حدیث سے ثابت ہوگی، ہم حدیث پڑھ کے بتائیں گے کہ سنت یہ ہے۔ اگر حدیث پڑھے بغیر بتایا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ حدیث کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا جس سنت کی ہم بات کریں گے فلاں 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 حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم درس حدیث رکھتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اس عنوان کو کھینچ نہ لے، بلکہ عنوان آپ کے پاس رہنا چاہیے۔